صاحب ہے اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے الحمدللہ نماز میں احسان حاصل ہو گیا ہے۔ احسان جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن و حدیث میں بہت جگہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو احسان کہتے ہیں اور حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر تم یہ تصور نہ کر سکو تو یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ تصور نہ کر سکو تو یہ تصور کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے الحمدللہ نماز کے اندر حاصل ہو گیا ہے، یعنی میں نماز جب پڑھتا ہوں تو مجھے واقعی ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اپنے استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب برکاتہ سے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنا کہ حضرت جو ہے وہ ناسا یا امریکہ میں کہیں کسی جگہ جو ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کی وزٹ کے لیے گئے، بڑا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن تھا۔ تو جب وہاں داخل ہوئے تو وہاں پہ جو ہے وہ سامنے لکھا ہوا تھا کہ آپ جو ہے متنبہ رہیے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ لی۔ اب یہ اس زمانے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اتنی عام نہیں تھی، اب تو ہر جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ متنبہ رہیے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو وہاں ہر جگہ جو ہے وہ کیمرے نصب تھے اور آپ کو ہر جگہ الرٹ رہنا پڑتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم وہاں پر کوئی نازیبا حرکت نہیں کرتے، کوئی نازیبا جملہ نہیں بولتے، وجہ اس کی ہے کہ ہمیں ایک خیال رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اب دیکھیں یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو میرے اوپر ایک دباؤ ہے کہ مجھے جو بھی بات کہنی ہے سوچ سمجھ کے کہنی ہے۔ تو میرا دماغ کام کر رہا ہے، میں جو الفاظ مجھ سے نکال رہا ہوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تو مسلمان کی تو یہی زندگی ہے، مسلمان تو ہر وقت جو ہے وہ کیمرے کی آنکھوں میں ہے، اور وہ تو ایسا کیمرہ ہے کہ وہ کسی نقل و حرکت، اور نقل و حرکت کیا چیز ہے اور قول و فعل کیا چیز ہے، وہ تو اندر کی جو نیتیں ہیں ان کو بھی جج کر رہا ہے۔ تو یہ احساس اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا فرما دے ہمارے اندر کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کام ہم جو ہے وہ کیسے کریں۔ تو اچھا پہلے میں وہ حضرت کی بات بتا کے پھر اس پر آتا ہوں۔ تو حضرت فرمایا بھائی ماشاءاللہ بہت مبارک ہو، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو یہ مقام صرف نماز پڑھتے ہی میں حاصل ہوا؟ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں یا آپ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ حضرت نے کہا جب اپنی بیوی سے آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو احسان کا مقام حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ اس وقت ہی آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ کی ساری کہا کہ ضرورت یہ تو نماز کی ہی حد تک ہے، پھر کیا حاصل، یہ تھوڑی احسان کا مطلب۔ تو ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں، یعنی ہم نماز کے اندر اگر یہ مقام حاصل کر لیں، ہمارا ذہن وہاں تو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے یہ مقام حاصل کرنا چاہیے، لیکن جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں، تعلقات، اب دیکھیے میرا آپ کا ایک تعلق ہے لیکن میں ہر روز نہیں آتا، آپ لوگوں کا تعلق ہے آپ لوگ ہر روز آتے ہیں، پھر ہر آدمی کا اپنے ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، آرگنائزیشن سے تعلق ہے، آرگنائزیشن کے دیگر افراد سے تعلق ہے۔ تو یہ جو تعلقات ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو ہے وہ دوستی کے تعلقات ہیں، رشتہ داری کے تعلقات ہیں، ازدواجی تعلقات ہیں، اولاد کے والدین کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ اس کو پھیلاتے جائیے۔
اور اسی طریقے سے ہمارا اور حکومت کا تعلق ہے، ہمارا اور امپلائر کا تعلق ہے، امپلائر اور امپلائی کا تعلق ہے. اب اس کو پھیلاتے جائیے. تعلقات جو ہیں وہ تو یہاں تک ہے کہ قرآن کریم نے جو آپ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے کہیں پہ بیٹھا ہے اس کو بھی صاحب بالجم کہا ہے، یعنی وہ تمہارے پہلو میں بیٹھنے والا ایک ساتھی ہے. ہم بس میں جا رہے 15 منٹ کے لیے رائٹ لی، میں سیف صاحب کے برابر میں، سیف صاحب میرے برابر میں بیٹھے ہوئے، تو ہم دونوں صاحب بالجم ہیں. قرآن کریم نے اقربا کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان کا بھی خیال کرو. اب میں وہاں بیٹھ کر اللہ نہ کرے کہ کوئی عادت ہو جیسے لوگ سگریٹ سنگا لیتے ہیں، میں نے ان کا خیال نہیں کیا کہ بہت بڑی حق تلفی کی پڑوسی ہے. تو ہمیں اپنے تعلقات میں اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے آفس کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں، کارپوریٹ کا جو ہمارا کلچر ہوتا ہے اور ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے نہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اسلامی کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، ہم تو ہیں مسلمان، اللہ کا شکر ہے. ہم تو جس کمپنی میں بھی کام کرتے ہیں اس کو اسلامک ہونا چاہیے، لیکن ہاں ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ مسنگ ہے، یہ اسپرٹ ہمارے اندر نہیں ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے 2008 میں البرکہ اسلامک بینک چھوڑ دیا تھا، اور 2008 سے لے کے 2014 تک، 2008 کے آخر سے اور 2014 تک پاکستان کے اندر میں کسی بینک کے ساتھ کام نہیں کر رہا تھا. لہذا مجھے جو ہے روزانہ کسی آفس میں جانا، لوگوں سے بات چیت کرنا، اس کی ضرورت نہیں پیش آتی. میٹنگ میں جاتا تھا، میٹنگ کے اندر جو بھی بات ہے وہ ہوئی ہو چاہے، ای میلز پہ جواب دے دیا، ڈاکیومنٹس دیکھ لیے. تو میں نے دیکھا کہ میں ایک چیز کی وجہ سے بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. وہ میں کیا اچھا محسوس کر رہا ہوں؟ وہ میں یہ اچھا محسوس کر رہا ہوں، اور میں ہر جگہ بتاتا ہوں کہ میں یہ اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ میرے کان کسی کی برائی نہیں سنتے، اللہ کا شکر ہے. ورنہ اگر میں چاہوں بھی کہ میں پریزیڈنٹ کی برائی نہ سنوں تو بھی مجھے سنائی جاتی. میں چاہوں بھی کہ میں جو ہے وہ فلاں کی برائی نہیں سنوں پھر بھی مجھے سنائی جاتی ہے. تو اچھا پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے، انسان کو جب آپ کوئی بات سنائیں گے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے، اور متاثر ہو کے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو وہ جب ریئیکٹ کرے گا تو اس کے نتیجے میں پھر ایک اور کوئی بات پیدا ہو جائے گی. تو میں بھی ریئیکٹ کرتا تھا. جب میں ریئیکٹ کروں گا، اب سیف صاحب آئے، سیف صاحب نے کہا یار یہ ہو گیا، یار چھوڑو یار، اس کا تو حال ہی کچھ نہیں ہے. اب دونوں بیٹھے 5 منٹ کے لیے اور بات چیت ہوئی، اور یہ چائے پی، یہ بات چیت ہوئی، چلے گئے. یہ ہم دونوں نے کیا کیا؟ اس سے انہوں نے کیا گین کیا؟ کچھ بھی گین نہیں کیا، سوائے اپنے باطن کو خراب کرنے کے، اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے کے، اپنے آپ کو ہر اعتبار سے، دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے نقصان پہنچانے کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا. میں نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے وہ الحمدللہ ختم ہو گئی. میں بہت خوش تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک مصیبت ہے. تو میں یہ ہر جگہ عرض کرتا ہوں کہ آخر یہ بات ہمارے اندر کیوں نہیں ہے کہ کیا ہمارا جو کچھ بھی احسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا جو تصور ہے، کیا وہ صرف نماز کی حد تک ہے؟ کیا وہ صرف عبادت کی حد تک ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہیں اور ہمارا جو ایک دوسرے سے ریلیشن شپ ہے، اس کے بارے میں ہم پابند نہیں ہیں؟ اگر یہاں پہ غیبت ہوگی، یہ بھی ویسی ہی غیبت ہے جیسے کہ کہیں اور. یہاں پہ حسد ہوگا، یہ بھی ویسے ہی حسد ہے جیسے کہ کہیں اور. یہاں پہ کینہ ہوگا، یہ بھی ویسے ہی کینہ ہے جیسے کہ کہیں اور. اور یہ چیز جو ہے یہ بہت پنپتی ہے آرگنائزیشن کے اندر. اس چیز کو اپنی آرگنائزیشن سے ختم کرنے کے لیے ہر آدمی کو کوشش اور محنت کرنی. چنانچہ اب میں جب دوبارہ اس کام کے اندر آیا تو میں یہ سوچ کے آیا کہ
پھر بھی مصیبت شروع ہو جائے گی. تو اللہ کا شکر ہے, کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے جہاں کوتاہی ہوتی ہے, لیکن یہ ایک احساس میرے ذہن میں رہتا ہے, وہی احساس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی مجھ سے اگر کسی دوسرے کی بات کرتا ہے جو کام کے علاوہ ہوتی ہے, I don't give him my ear. میں اپنا کان اس کو نہیں دیتا, اور میں چاہے وہ کچھ بھی ہو, کوئی بھی ہو, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں معذرت کر لوں کہ آپ میں یہ اس سے کوئی میرا تعلق ہے نہ آپ کا تعلق ہے, آپ کام کی بات کریں. اور جب کسی کو آپ کا انداز معلوم ہو جائے گا تو وہ آپ سے کام کے علاوہ بات نہیں کرے گا. آپ کسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں ضرور کیجیے, غلط سمجھتے ہیں نہیں کیجیے. ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا ہم کریں, لیکن آرگنائزیشنز کے اندر جو ایک ماحول خراب ہوا ہے, یہ ماحول جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ خراب کیا. یہ چیزیں ہمیں بہت تکلیف اور بہت نقصان دیتی ہیں. اچھا, ہم سمجھتے ہیں شاید یہ چیزیں جو ہے باطن کے اعتبار سے یہ ہماری صحت بھی برباد کرے گی. انہی حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے, اور وہ ہومیوپیتھی کے جو ہے وہ ڈاکٹر تھے, ابھی بھی حال میں ہی انتقال ہوا تو ماشاء اللہ اچھی لگی کی. تو وہ بڑے کام کی باتیں کیا کرتے تھے. میں ان سے بزرگ تھے, میں جو ہے وہ ان سے کبھی کبھار بیٹھ جاتا تھا, میں نے کوئی بات بتائی. تو ایک مرتبہ وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس مریض آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دوا تو دے دی, کوئی احتیاط بھی بتاتے ہیں, وہ پرہیز نہیں بتایا آپ نے. تو میں نارملی کو پرہیز زیادہ بتاتا نہیں ہوں. میں کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں میں مردار کا گوشت نہیں کھانا, بہت برا ہوتا. مذاق کر رہے کیا کر رہے, تم نے پوچھا پرہیز تو میں نے پرہیز تمہیں بتا دیا, مردار کا گوشت نہیں کھانا. انسان کوئی مردار خوری کرتا ہے, مردار کا گوشت کھاتا ہے, آپ مذاق کر رہے کیا کریں. نہیں کھاتے, بہت کھاتے ہیں, صبح شام کھاتے ہیں, اور بازی نہیں آتے, اور ساری بیماریاں اسی کی وجہ سے. سمجھ نہیں رہے تفصیل. ارے بھائی قرآن کریم میں ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. صبح شام کھا رہے, آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ جہاں دو لوگ مل رہے ہیں وہاں یہی ہو رہا ہے. تو کیا یہ حلال ہو گیا؟ کیا یہ وہ نہیں ہے جو قرآن کریم میں, وہ کچھ اور ہے, اور جو ہم آرگنائزیشن کے اندر کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے, اور ہماری جو کارپوریٹ لائف ہے وہ کیا اس سے مستثنا ہے؟ کیا ہم کارپوریٹ کے اندر آ کے, آفس کے اندر آ کے کیا ہم مسلمان نہیں ہوتے؟ سوچیے نا. اچھا, ڈاکٹر صاحب نے ایک عجیب بات کہہ رہے کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر کوئی زندہ آدمی کسی مردار کا گوشت کھائے تو کیا ہوگا؟ کس قسم کی بیماری پیدا ہوگی اس کے جسم کے اندر؟ کچا گوشت کھائے نہیں کیا ہوگا؟ اچھا, وہ بھی انسان کا اور مردار کا, کیا اندر جو ہے مصیبت, کیا پریشانی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے کہ غیبت کرنا مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ اثرات رکھ دیے ہوں جو باقاعدہ مردہ کے گوشت کے کھانے میں ہیں. اب ہمیں کیا پتا کہ وہ ساری بیماریاں جو ہمیں پیدا ہو رہی ہیں ان میں سے پتہ نہیں کتنی بیماریاں اس کی وجہ سے ہو رہی. کینسر ہو گیا, اچانک پتہ چلا کہ جی اللہ معاف فرمائے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کو ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ بھائی کوئی پتہ تو نہیں ہے کہ جی پتہ چلا وہ جو اچانک 4th grade کا کینسر ہے, کیا پتہ وہ اس وجہ سے ہو گیا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں, یہ جو اخلاقیات ہیں, یہ ہم نے کہیں اور کے لیے نہیں پڑھی ہوئی, اور سب کو معلوم ہے, اللہ کا شکر ہے, ایسا نہیں کہ کسی کو نہیں معلوم ہے, عام بات ہے. یہ اخلاقیات ہم نے پڑھی یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اگر ہم اپنے تعلقات میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, وہ تو خیر
کوئی بزرگی رہے ہوں گے جنہوں نے آ کر کہا ہوگا کہ مجھے نماز میں احسان کا مقام حاصل ہو گیا، انہوں نے تو بڑی محنت کی ہوگی. ہمیں تو خیر اللہ فرمائے کہ نماز سیدھی اور ڈھنگ سے پڑھ لیں اور سنت کے مطابق پڑھ لیں، یہ بڑی بات ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ تو ساری چیزیں، یہ تربیت تو ہمیں یہاں اپلائی کرنی ہے، اس کو کرنا ہے. اب یہ کرنا کیسے ہے، یہ چیز ہوگی کیسے؟ یہ اس طریقے سے ہوگی کہ ہم جب بھی ریئیکٹ کریں. اب دیکھیں ہمیں ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے، ہر کام ہم جو کرتے ہیں وہ ایک، ہمیشہ تو نہیں لیکن بہت مرتبہ وہ ایک ری ایکشن. If you are replying an email, it is a reaction. ایک ری ایکشن بھی ہے نا. ایک آپ کے سامنے ایک کام آیا، اب آپ اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں. کسی کا سوال آیا، آپ اس کو جواب دے رہے ہیں. کوئی کولیگ آپ سے کوئی چیز پوچھنے کے لیے آیا، کسی سینئر نے آپ سے کوئی چیز پوچھی، تو بہت مرتبہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں جہاں پر بھی ریئیکٹ کرنا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ہمارے عمل سے ہو، چاہے فیس امپریشن سے ہو، اور چاہے وہ دل کی نیت سے ہو، وہ ایک دم نہیں کرنا ہے. اس کے اوپر قابو لے کر آ گئے. ایک دم اگر ہوگا وہ صحیح بھی ہوگا تو غلط ہوگا، وہ صحیح بھی ہوگا تو غلط ہوگا. ہمیں یہ کہنا ہے کہ بھئی اگر میں نے ریئیکٹ کیا ایک دم ایبرپٹلی تو وہ غلطی کی، وہ میری غلطی ہے. وہ آج میں نے اپنے دن کا ایک پوائنٹ لوز کر دیا. میں اپنے آپ کو خود پوائنٹ جو ہے میں کہوں کہ آج مجھ سے غلطی، مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ توبہ کرنی ہے، مجھے اس کے اوپر اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اور اگلے دن اس کے اوپر مزید کام کرنا ہے کہ میں نے کیوں فوراً ریئیکٹ کیا. سوچ کر میں ریئیکٹ کروں. ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ بچوں کی تربیت میں آج کل تو لوگ یہ بتاتے ہیں نا کہ مارے نہیں مارے نہیں مارے نہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں مارے نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کام کی سزا مارنا ہے تو مارے، یہ نہیں کہ مارے نہیں. اگر ایک کام اس نے ایسا کیا ہے کہ اس کی سزا مارنا ہے، اور بحیثیت باپ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مارنا چاہیے، تو آپ بالکل غصے کی حالت میں، غصے سے بھبرے میں ہونے کی حالت میں اور ری ایکشن کی صورت میں اگر ماریں گے تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ نے غلط کیا، چاہے آپ نے ہلکی ماری. لیکن اگر آپ غصہ آپ کا کنٹرولڈ ہے، غصہ ختم نہیں ہوا، غصہ کنٹرولڈ ہے، پھر آپ نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ کی عقل نے، آپ کے جذبات نے نہیں، یہ کہا کہ اس کو ایک جو ہے تھپڑ مارنا چاہیے، منہ پہ نہیں مارنا چاہیے، منہ پہ مارنا منع ہے، تو اب آپ ماریں. یہ ماریں گے اگر آپ تو اس سے نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ری ایکشن کے اندر ماریں گے، جذبات کے اندر ماریں گے، تو یہ غلطی، اس سے نقصان ہوگا. تو ہمیں تو یہ کہا گیا کہ ہم اپنی جو تربیت کریں تو بھی، تو یہ چیز جو ہے کہ ہمارا قول، فعل، فیس امپریشن، اور اس کے علاوہ ہماری نیت، جیسے کہ اندر سے ایک نیت اور جذبات بھی آتے ہیں، تو وہ ہمیں قابو میں کرنا ہے. اب ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال آیا، میرے ساتھ ہوتا ہے، تو یار کیا لکھا ہے، میں اس کو جواب. اب اگر تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی اور جو ہے وہ خیال آ گیا، تو آپ نے نہیں بھائی جو بھی لکھا ہے آپ سوچیں کہ آپ کو کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور اس وقت آپ کو جو ہے وہ کیا جواب دینا چاہیے. پھر آپ سوچ کر مناسب اس کا جو ہے وہ جواب دیں، تو وہ آپ کے الفاظ مؤثر ہوں گے، مضر نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے جذبات میں یا بدنیتی کے ساتھ کوئی بھی قدم اٹھایا، الٹیمیٹلی وہ نقصان. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، اور ان کی بات جو ہے وہ میں نے گرا باندھ لی، واقعی بڑی زبردست بات. کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ جو نیت ہے نا، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا اخلاص، یہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں متعدی بس کو کنٹیجیس
कंटेजियस, इखलास कंटेजियस है क्या, समझ में नहीं आया। कह रहे कि इखलास अगर आपके दिल में होता है, इस वक्त नहीं देख रहा कि आप जो अमल कर रहे हैं वो इखलास के साथ कर रहे हैं या बदनीयती के साथ कर रहे हैं। बाज़ औक़ात बड़ा अच्छा अमल होता है लेकिन पीछे कोई इखलास नहीं होता, और बाज़ औक़ात लगता है कि अच्छा अमल नहीं है लेकिन इखलास के ऊपर मबनी होता है। तो ये इखलास जो है इसका असर दूसरे तक पहुंचता है। अच्छा, मैंने कुछ गौर किया कुरान और हदीस में, तो बात सही है। और जो है चुनाचे बहुत मर्तबा उलमा ये बताते हैं, बुजुर्ग ये बताते हैं, देखिए आप कभी भी मौलवी से अगर बुलवाइएगा तो खुद अपने वक्त को देख के, अब आपने मुझे कहा कि बोलिए, इन्होंने कहा मुझसे कि बोलिए, तो आपको इनको खुद चाहिए था कि अपने वक्त देख रहे सर भाई। मुझे मौलवी से जब भी आप बुलवाए तो कहते हैं एट योर ओन रिस्क, हाँ ठीक है। तो अब आप थोड़ी देर बाद मुझे बोलने दीजिए। तो मैं ये कर रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने ये फरमाया कि अगर मैं इनके साथ बदख्वाही अपने दिल में रखता हूँ या इनकी बुराई मैं अपने दिल में रखता हूँ, हसद कह लीजिए कि मैं अपने दिल में रखता हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से स्माइली फेस के साथ बहुत नरम अल्फाज में गुफ्तगू करके इनसे मुलाकात करूं, लेकिन मेरे और इनके बीच में एक अनडिस्क्लोज्ड एनिमिटी होगी। अनडिस्क्लोज, ना मैं डिस्क्लोज करूंगा ना ये डिस्क्लोज करेंगे। कैसे डिस्क्लोज करेंगे? कभी झगड़ा तो वही नहीं हमारा, but I am his enemy and he is my enemy। क्यों? ये उस बदनीयती का असर है। और अगर इखलास है तो हो सकता है कि मैंने इनके साथ बज़ाहिर कोई ऐसा काम किया हो जिसमें कि लगता है कि मैंने इनके साथ शायद बुरा किया, लेकिन इनके दिल में वो एनिमिटी नहीं होगी, ये समझेंगे कि मैंने अपनी जिम्मेदारी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, बात को मैं समेट रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशनशिप्स को भी इस तरह उस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए कि हम वहाँ पर भी ये समझें कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं और हम अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं, और वहाँ पर भी हम जो है इस्लामी अखलाकियात को बरूए कार लाए, और वल्लाह इससे ज़िंदगी जो है वो बेहतर होती है, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर होती है। इसी को कुरान करीम ने हयात तय्यबा कहा है, यही हयात तय्यबा है। मालूम नहीं आज जो हमारा तर्ज अमल है उसके अंदर हम कितनी नेकियां अपनी बर्बाद कर रहे हैं, कितने दूसरों के बोझ अपने सर ले रहे हैं। अल्लाह मुआफ़ फरमाए कि कल हम जो है वो जब जाएंगे तो वहाँ पे कौन सी नेकी कौन ले उड़ेगा। अब इसका एक तरीका कार है, आदमी को कहीं से तो आगाज़ करना होगा, तो उसका तरीका कार ये है, और पहले लोग जो है बड़ा आसान इसका अमल किया करते थे कि मेरी इनसे मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद चलने लगे, अच्छा भाई माफ़ करना, कहाँ सुना। तो कोई एक ऐसा हम किसी वक्त करें कि आपस में कहाँ सुना माफ़ करें, हो जाती है होती है। बस फिर वहाँ से हम आगाज़ करें और कोशिश करें कि हम जो है वो अपने काम के ऊपर फोकस्ड हों, और ये जो शख्सी और ज़ाती बातें होती हैं और जो हमें इस तरफ लेकर आती हैं कि हम जो है फिर उसको मिक्स कर देते हैं अपने प्रोफेशनल काम के साथ, वो ना हो। तो जो है और वो ताल्लुकात हमारे जो है वो दुरुस्त रहे। अगर ये तरबियत हम यहाँ पर हासिल करेंगे तो ये तरबियत हमें जो है एक दुकानदार से बात करते हुए भी काम देगी, अपने बीवी बच्चों से भी बात करते हुए काम देगी। इसलिए कि इंसान के जो SOPs है ना वो डेवलप हो जाते हैं तो वो भी चेंज नहीं होते। अब उसने अगर जो है वो यही बात कर ली है कि भाई मैं ये करता हूँ, तो वो प्रैक्टिस करते करते वो उसके एक SOP डेवलप हो जाएगा। वो जब SOP डेवलप हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारे यही बुजुर्ग हज़रत डॉक्टर अब्दुल साहब रहमतुल्लाह उन्होंने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह बरस मैंने इसके ऊपर मेहनत की है,
کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ سنت کے ارادے سے کرتا ہوں. مثلا ان کے سامنے ہی آیا کھانا تو وہ یہ نیت کریں گے کہ بھئی میں یہاں مہمان ہوں, میرے میزبانوں نے میرا اکرام کیا ہے, اور یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کا میزبان آپ کا اکرام کرے تو آپ کچھ کھا پی لیں. اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے تو آپ کچھ کھا پی لیں اور میزبان کا بھی دل خوش کرے. یہ نہیں کہ آپ کہیں نہیں میں نہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اب میں اس نیت سے کروں گا تو یہ کیا ہو گیا, سنت کے اوپر. حضرت نے فرمایا کہ بچہ چھوٹا دوڑتا ہوا آ رہا ہے, میرا جی چاہا کہ میں اس کو اٹھاؤں, تو میں کہتا ہوں نہیں, میں کیوں اٹھاؤں گا؟ اس لیے اٹھاؤں گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں پر شفقت کیا کرتے, میں اس جذبے سے اٹھاؤں گا. تو میں نے اپنے آپ کو یہ ٹریننگ دی ہے, برسہ برس اس کے اوپر محنت کی. تو وقت لگے گا, لیکن ایک کوشش کے ساتھ اگر ہمیں یاد رہے یہ بات تو جو ہے ہماری ایس او پی ڈیولپ ہوگی انشاءاللہ, اور ہم جو ہے وہ ہر روز اپنے آپ کو یہ بات یاد دلائیں. اور جب ہم ہر روز اپنے آپ کو یہ باتیں یاد دلائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا جو کام ہے اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا, اور ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں ان کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے کے ساتھ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی بات مجھے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے, حسد اور کینہ سمجھنا مشکل ہے تھوڑی سی میری پلاننگ کے لیے, فرق کیا ہے؟ حسد جو ہے وہ اس کا اسکوپ جو ہے وہ بڑا ہے, اور کینہ جو ہے اس کا اسکوپ, یعنی کینہ کے اندر حسد ہے لیکن حسد کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ کینہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایک دشمنی ہوتی ہے اور وہ ایسے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں انتقام لوں, اور جب اس کو موقع ملے گا تو وہ انتقام لے گا. وہ اس ٹو میں رہے گا, اس انتظار میں رہے گا کہ میں کسی طریقے سے انتقام لوں. جبکہ حسد کے اندر وہ یہ نہیں چاہتا, ضروری نہیں ہے کہ وہ انتقام لے, بلکہ وہ دوسرے کی کے نقصان پر خوش ہو. تو حسد بھی ایک طرح کا کینہ ہی ہے, لیکن کینہ جو ہے وہ ایک بڑا درجہ ہے اس میں.